بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 138 شرائط الوزین میں سے العلم بقدر المسمن والی شرط میں گفتگو تھی کہ مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ اب مقدار ایک دفعہ عدن ہے یعنی گننے اور شمارش کے ساتھ ہے، ایک دفعہ وزن کے ساتھ، ایک دفعہ کیل کے ساتھ ہے، اور ایک دفعہ مشاہدہ کے ساتھ ہے، ایک دفعہ بیان وصف کے ساتھ ہے، اور اس میں بعض اوقات کے اختبار کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے امتحان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا تعلق اختبار کے ساتھ ہے جی، کہ مسئلہ یہ ہے کہ لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحہ فیما یختلف قیمتہ باختلاف ذالک۔ فرماتے وہ چیزیں کہ جن میں قیمت کی کمی اور زیادتی کا معیار ان کا طعم ہے، لون ہے، ان کی خوشبو ہے، تو اختبار ضروری ہے۔ اور اس میں ہر وہ وصف کہ جس کی بنیاد پہ قیمت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے تو فرماتے ہیں اس وصف کا اختبار ضروری ہے تاکہ غرر دور ہو سکے۔ البتہ بعض اوقات اوصاف کو اس حوالے سے نہیں دیکھا جاتا کہ قیمت میں کمی زیادتی کی جائے، بلکہ اس بنیاد پہ کہ مبی صحیح ہے یا فاسد ہے۔ ممکن ہے یہ مبی خراب ہو چکی ہو لہذا اختبار کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں اصالہ صحت پہ بنیاد رکھتے ہوئے اس کی فرماتے ہیں شرع جائز ہے۔ پس اگر اختبار اس بنیاد پہ ہے کہ قیمت میں فرق پڑ رہا ہے، اختبار واجب ہے، صرف وصف بیان کر لینا کافی نہیں ہے تاکہ غرض ختم ہو جائے۔ لیکن اگر اختبار صرف اس حد تک ہے کہ اس سے پتہ کرنا ہے کہ مبی خراب تو نہیں ہو چکی، صحیح حالت میں ہے، تو فرماتے یہاں پہ صرف وصف بیان کر کے اصالہ صحت لاگو کیا جا سکتا ہے اور شرع جائز ہے۔ اس مسئلے میں گفتگو ہے۔ فرماتے مسئلہ لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحہ، ضروری ہے طعم اس کا جو ذائقہ ہے اس کا امتحان کیا جائے، اس کے رنگ کا امتحان کیا، اس کی خوشبو کا، کہاں پہ؟ فیما ان اشیاء میں یختلف قیمت باختلاف ذالک کہ جن کی قیمت اس اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا طعم ہے تو قیمت زیادہ ہے، رنگ اس کا زیادہ گہرا ہے تو اس کی قیمت اچھی ہے، خوشبو اگر زیادہ ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ کما فی کل وصف یکون کذالک، جیسے کہ ہر وصف میں ایسا ہی ہے۔ مثلا رکیت کے اعتبار سے دیکھیں، یا مطلب ہے کوئی اور چیز خریدی جا رہی ہے مبی کہ جس میں اوصاف کی بنیاد پہ قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اختبار ضروری ہے اوصاف کا۔ اذلا فرق، کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ کیونکہ دلیل رفع غرر ہے، کیونکہ جس طرح وزین میں کیل وزن اور عد کے ساتھ اس غرر کو دور کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی غرر کو ایسے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اذلا فرق فی توقف رفع الغرر علی العلم، کیونکہ فرق نہیں کہ غرر کو دور کرنے کے لیے علم حاصل ہو تاکہ غرر ختم ہو جائے۔ فرق نہیں بین حاضر الاوصاف، ان اوصاف میں، و بین تقدیر الوزن، وزن کی مقدار میں، کہ مقدار کیل کے ذریعے معلوم کریں، وزن یا عد کے ذریعے معلوم کریں، عد یعنی شمارش۔ اسی طرح فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اختبار کرنے کی ضرورت نہ ہو اس صورت میں کہ جب خود اوصاف اس طرح کی منضبط ہیں کہ خود اس وصف کو دیکھ کر ہی اس کا کوئی اختبار ہو جاتا ہے۔ وَيُغْنِ الْوَصْفِ عَنِ الْاِخْتِبَار، فرماتے وصف کافی ہے اختبار سے، اختبار کی ضرورت نہیں۔ فیما ينضبط من الاوصاف، ایسی چیز ہے کہ جو اوصاف سے منضبط اور محکم ہو سکتی ہے۔ دون ما لا ينضبط، لیکن وہ کہ جو بغیر اختبار کے منضبط نہیں ہو سکتی اس میں اختبار ضروری ہے۔ کا مقدار الطعم والرائحۃ واللون، جس طرح طعم کی کمیت، رائحہ کی کمیت، لون کی کمیت، مثلا طعم زیادہ مٹھاس ہے اس کے اندر یا کم مٹھاس ہے، تو مثلا ایک ایسی مطلب ایک چیز ہے کہ منضبط ہے
کہ اس علاقے کا جو مطلب ہے گنا ہے یہ اتنا میٹھا ہوتا ہے مثلا، یا جو شکر اس مل کی ہے یہ اتنی میٹھی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں وہی اگر اس طرح انضباط ہو سکتا ہے اوصاف کے ساتھ تو کافی ہے۔ رائحہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، لون بھی ہے، وہ کیفیات، اور اس طرح ان تینوں کی کیفیت، چاہے کمیت ہو یا کیفیت، دونوں میں اگر اوصاف کے ساتھ انضباط ہو سکتا ہے تو صحیح ہے کہ فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه الا باختبار الشيء من جنسه، کہ بعض اوقات کیا ہے فرماتے ان کا منضبط ہونا ممکن نہیں مگر یہ کہ خود اس جنس کا اختبار کیا جائے۔ ایک دفعہ آپ چینی چیک کریں گے اس کے بعد پھر ہم معیار بنا سکتے ہیں، وگرنہ چینی مختلف ہوتی رہتی ہے اگرچہ ایک مل کی چینی کیوں نہ ہو۔ ثم الشرع على ذلك النهب من الوصف مثل ان يكون الاعمى قد راى قبل العمى لؤلؤا، فرماتے ہیں اعمى اندھے شخص نے لؤلؤ کو دیکھا اور اس کے بعد اندھا ہو گیا تو فبیع منه لؤلؤ اخرى على ذلك الوصف، تو اس سے بیچا یا خریدا جا سکتا ہے ایک دوسرے لؤلؤ اور موتی کو اسی وصف کے ساتھ کہ جس طرح آپ نے اپنے اندھے پن سے پہلے دیکھا تھا یہ ویسے ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وقذا الکلام فی الطعم والرائحہ، اور اسی طرح طعم اور رائحہ میں ایسی گفتگو ہے لمن کان مطلوب الذائقہ والشامہ، اس شخص سے خریداری ہو رہی ہے، بیع و شراء ہو رہی ہے کہ جو پہلا ٹھیک تھا لیکن اب اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، قوت شامہ اس کی ختم ہو چکی ہے، تو صاحب کو معیار قرار دے، باقی بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو خلاصہ یہ تمام اس بنیاد پہ تھا کہ اختلاف قیمت اسی طعم لون اور رائحہ کی بنیاد پہ، لذا فرماتے ہیں نام لو لم یرد، فرماتے اگر اس کا ارادہ نہیں من اختبار الاوصاف، اوصاف کے امتحان کا الا استعلام صحت بفساد جازا شرع ہوا، مگر یہ کہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا مبی صحیح ہے یا فاسد ہو چکی ہے، صحیح ہے یا خراب ہو چکی ہے، تو جازا شراؤہا بوصف الصحت، تو وصف صحت کے ساتھ فرماتے اس کی بیع و شراء جائز ہے، اور رسالہ صحت یہاں پہ لاگو بھی ہو سکتے ہیں کما فی الدبس والدہن، جس نے شیرہ بیچنا چاہتا ہے تو صاف کے ساتھ کافی ہے، اختبار کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسالہ صحت یہاں پہ لاگو ہو سکتے ہیں، والدہن اور اس نے گھی وغیرہ مثلا کہ فإن المقصود من طعمہما، کہ ان دونوں کے طعم سے مقصود دبس اور دہن کے طعم سے مراد کیا ہے ملاحظت عدم فساد، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں خراب تو نہیں ہو چکے، لذا جائز ہے، بخلاف بعض انواع الفواکہ، بخلاف بعض انواع فواکہ مثلا برتقال وغیرہ ہو گیا، یہ اس قسم کی چیزیں کہ جہاں پہ اس کے جو ذائقہ کو دیکھا جاتا ہے اس بنیاد پہ اس کی قیمت تعین کی جاتی ہے، والروائح خوشبویات وغیرہ التي تختلف قیمتوں باختلاف طعمها ورائحتہ، کہ جہاں پہ قیمت کے اختلاف ان کی اسی طعم اور رائحہ کی بنیاد پہ ہے۔ ولا یقصد من اختبار اوصاف ملحظ صحت و فسادہ، کہ اس طرح میں ان کے اوصاف کی جو اختبار ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں کہ چیک کریں کہ مبی صحیح ہے یا خراب ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اصحاب کے کلمات تو مطلق ہیں کہ وہ کہ جس میں طعم اور رائحہ مراد ہو تو فرماتے ان کو بے صورت وصف بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کس طرح کہتے ہیں اختبار ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کو حامل کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اوصاف دو قسم کے ہیں، جیسا کہ بیان ہوا، ایک دفعہ اوصاف اس بنیاد پہ ہیں یعنی طعم، رنگ اور کیا نام ہے لون وغیرہ، یہ اس بنیاد پہ دیکھے جا رہے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو چکا ہو بالکل، اور ایک دفعہ نا قیمت کا اختلاف انہی پہ موقوف ہے، لذا اگر وہاں پہ جنہوں نے فرمایا کہ ان کی شرع جائز ہے تو اس سے مراد وہ اوصاف ہیں کہ جو صرف اس حد تک ہیں کہ آیا یہ چیز کہیں خراب تو نہیں ہو چکی، نہ یہ کہ اختلاف قیمت، اور اس کا قرینہ بھی موجود ہے۔ وَإِطْلَاقُ كَلِمَاتِ الْأَصْحَابِ فِي جَوَازِ شِرَاءِ مَا يُرَى طَعْمُهُ وَرَائِحَتُهُ بِالْوَصْفِ، اور کلمات اصحاب کا مطلق ہونا بغیر قید کے ہونا ان چیزوں کی بیع و شراء میں کہ جن سے مراد ان کا طعم اور رائحہ ہوتی ہے، بالوصف کہ وصف کافی ہے، محمول ان اطلاق کلمات کو حمل کیا گیا علی ما اذا ارید الاوصاف التي لا مدخل فی الصحہ، مراد وہ اوصاف ہیں
کہ جن کی مدخلیت صحت و فساد میں ہے کہ مبی خراب تو نہیں ہو چکی، صحیح ہے. للزائد علی الصحہ، نہ صحت سے زائد اوصاف کہ یختلف بها القیمہ کہ جس کی بنیاد پر قیمت مختلف ہوتی ہے، تعین ہوتی ہے. خوب، اس حامل کا کوئی کرینہ؟ فرماتے جی ہاں، بقرینۃ تعرضہم بعد ھذا، کرینہ یہ موجود ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد وہ متعرض ہوتے ہیں اس بیان میں کہ لبیان جواز الشرائع من دون اختبار ولا وصف بناء علی اصالۃ الصحہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بغیر اختبار اور بغیر وصف کے بیچنا جائز ہے، اصالت صحت پہ بنا رکھتے ہوئے. بس ان کا اصالت صحت پہ بنا رکھنا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ان کی مراد اوصاف سے وہ اوصاف مراد ہیں کہ جو مبی کے صحیح اور خراب ہونے کے والے سے ہیں، نہ وہ اوصاف جس کی بنیاد پہ قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں. وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال جیسا بھی ہو. فقط قوّا فی السرائر، ابن حدیث ہلی نے سرائر میں کیا فرمایا ہے، کن اوصاف کے حوالے سے فرمایا ہے؟ بالنسبت الی الاوصاف التي لا مدخلیہ فی الصحہ، ان اوصاف کے نسبت کہ جن کی صحت اور فساد میں مدخلیت ہے، کہ حل انہا یجب الاختبار فیہا ام یکفی الوصف والمشاہدہ، کہ ان اوصاف میں بھی اختبار واجب ہے یا نہ ان میں صرف دیکھ لینا اور اس کی وصف بیان کر لینا کافی ہے. ان میں ان کا جو فتوی ہے وہ اس طرح کہ عدم الجواز، کہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. اخیراً بعد اختبار جواز بے ما ذکرنا بالوصف، یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نا جی عدم جواز ہے. اور ان کی کیا دلیل ہے عدم جواز کی؟ وفاقا للمشہور، وہ فرماتے اس پہ شہرت موجود ہے. پھر فرماتے نہ فقط شہرت موجود ہے بلکہ المدعی علی الاجماع فی الغنیہ، ابن زہرہ نے غنیہ میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ فرماتے اختبار ضروری ہے، صرف وصف اور مشاہدہ کافی نہیں ہے. قال، ابن حدیث ہلی کی عبارت بیان ہو رہی ہے، یمکن ان یقال، کہا جائے کہ ان بیع العین المشاہدہ المریہ، وہ عین کہ جو مشاہد ہے اور دیکھی جا رہی ہے، لا یجوز ان یکون بالوصف، جائز نہیں کہ اس کو وصف کی بنیاد پہ بیچا جائے بلکہ اس میں اختبار ضروری ہے. یہاں پہ بعض محشین نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے عین مشاہد مری یعنی عین حاضرہ اور عین غائبہ کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے وہ اس طرح کہ والمراد ان السرائر فرق بین بیع عین غائبہ فیجوز بیع بالوصف، یعنی مراد شیخ کی یہ ہے کہ جناب ابن ادریس ہلی نے عین غائبہ اور عین حاضر کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ اگر عین غائبہ ہے تو اس کو تو وصف کے ساتھ بیچنا جائز ہے، لیکن بین عین و بین بیع عین حاضرہ، وہ عین کی جو حاضر اس وقت موجود ہے فلا یجوز الا بالاختبار، اس کا بیچنا جائز نہیں مگر اختبار کے ساتھ. کیوں انہوں نے فرمایا کہ بیع عین مشاہد مرئی لا یجوز ان یکون بالوصف لانه غیر غائب، کیونکہ حاضر ہے. فیباع ما خیاء الرؤیا بالوصف لانه غیر غائب، فیباع فا بمن حتی ہے، غائب تو نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے خیار رویا بالوصف کی وصف کے ساتھ، بلکہ فیضاً لا بد من شمہ وذوقہ، ضروری ہے یعنی حاضرہ میں کہ اس کا شم کیا جائے، یعنی اس کو سونگا جائے، اس کی رائحہ چیک کی جائے، وذوقہ اس کا طعم چیک کیا جائے. کیوں؟ لأنه حاضر مشاہد غیر غائب، کیونکہ یہ حاضر ہے، مشاہدہ دیکھی جا رہی ہے، غائب نہیں ہے کہ یحتاج الی الوصف کہ وصف کی ضرورت پڑے. وہذا قوی، اور فرماتے ہیں یہ کیا قوی ہے. دیکھیں یہی وہ چیز ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ قوّا فی السرائر، تو یہ عبارت پہ آخر میں فرمایا وہذا قوی، یہی قوی ہے. قوی کیا ہے؟ اختبار واجب اور ضروری. انتہا کلامہ، یہاں تک جناب ابن ادریس ہلی کی کلام ختم ہوئی. انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کمزور قرار دیتے ہیں، اور ان پہ اپنے اشکالات بیان فرماتے ہیں. اور وہ جو شہرت جو انہوں نے
ذکر کیا ہے کہ بعد میں فرمایا اس پہ اجماع موجود ہے، اس شہرت کو ختم کرتے ہیں، اجماع کو ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔